السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 71، 72 اور 73 ہے۔ اللہ رب العزت سے التماس ہے، گزارش ہے، اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ چند دروس میں جہاں سے رکوع کا آغاز ہوا تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، اور دعوت کا جو عنوان ہے فلسفہ توحید، اور توحید کا جو اصل مقصد ہے کہ اس فلسفہ توحید کی سب سے پہلے علمی رٹ قائم ہو، اس نظریے کی رٹ قائم ہو، عوام کے اندر اللہ رب العزت کا شعور آئے، اللہ کی پہچان پیدا ہو، یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے۔ اور پھر دوسرے مرحلے میں اس پر ایک سماجی، سیاسی اور معاشی نظام تشکیل دیا جائے۔ اس پورے پروسیس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح کام کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور پھر دعوت کے مقابلے میں جس طرح وقت کا ظالم حکمران طبقہ آتا ہے، اور عوام چونکہ حکمرانوں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، اور عوام کا اور حکمرانوں کا جو رد عمل آتا ہے، اس رد عمل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے فیس کیا، کیسے اس کا مقابلہ کیا، ان کے ساتھ جو دعوت کے اصول ہیں ان اصولوں پر دعوت دی، اور آگے سے جو حکمرانوں کا رد عمل ہے، عوام کا رد عمل ہے، وہ کیا تھا، اس پر تفصیلاً بات چیت ہوئی ہے۔ اور بالآخر ظالم کیا کر سکتے ہیں، طاغوت سرکش کیا کر سکتے ہیں، تکلیفیں ہی پہنچا سکتے ہیں، تو انہوں نے تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیں۔ جب دعوت قبول نہ ہو، دعوت حق کو ٹھکرا دیا جائے، اور مقابلے میں کوئی دلائل بھی نہ ہو، تو پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آگے سے ہٹ درمی اور ضد کے بعد وہ مقابلے پہ آ جاتے ہیں، اور مقابلے کی شکل جو بھی ہو اس کو وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ آخری شکل کیا ہو سکتی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کو وہ موت کے گھاٹ اتار دیں، استغفر اللہ، ختم کر دیں، دبا لیں۔ تو انہوں نے پروگرام بنا لیا، اور انہوں نے ایک بہت بڑی آگ کا اہتمام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں گرانا چاہا اور جلانا چاہا۔
گرانے میں تو وہ کامیاب ہو گئے لیکن جلانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کیوں؟ جو ہستی اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جس ہستی کا، عظیم الشان ہستی کا ابراہیم علیہ السلام کام کر رہے ہیں، وہ بچانا چاہتی ہے۔ جب وہ بچانا چاہتا ہے تو کتنے بڑے ظالم اکٹھے ہو جائیں کیا کر سکتے ہیں؟ چنانچہ آپ نے ان دروس میں سنا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر بظاہر جس آگ کا کام جلانا ہے، جس آگ کا کام ہر طرف جلا کر راکھ کر دینا ہے، وہ آگ اور وہ آگ کے شعلے ابراہیم علیہ السلام پر پھول بن جاتے ہیں، وہاں سلامتی اور امن قائم ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرتے ہیں اور مخالفین، معاندین کو شکست ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اسی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی اس کا اظہار فرما رہے ہیں کہ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے آپ کو نجات دی۔ نمرود، اس کا حکمران طبقہ اور اس کی جو عوام اس کے ساتھ تھی، انہوں نے لاکھ کوششیں کی لیکن وہ آپ کو ناکام نہیں کر سکے۔ ناکامی یہ نہیں ہوتی کہ اگلے کو تکلیف پہنچا دینا، جان سے مار دینا تو کامیابی ہو جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہاں پر تو اللہ رب العزت نے اپنی غیبی مدد بھی فرمائی اور اپنا جو تدبیری نظام ہے اس کو حرکت میں لے کے آئے۔ اس تدبیری نظام کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد رہنمائی فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے آپ کو نجات دی۔ کس سے؟ نمرود کے ظلم سے۔ جو حکمران پارٹی آپ پر ظلم کرنا چاہتی ہے، جلانا چاہتی ہے، جان سے مارنا چاہتی ہے، ہم نے آپ کو نجات عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ ولوطاً، اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت ڈالی ہے، فیہا، اس زمین میں، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط کو عراق سے نجات دی اس ظلم سے، اور آپ ہجرت کر کے چلے آتے ہیں شام کی طرف۔ الذی بارکنا فیہا، اللہ رب العزت نے وہاں برکت رکھی ہوئی ہے۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں لیکن بالاختصار یہ ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شام میں اللہ رب العزت نے جو پانی رکھا ہے وہ میٹھا رکھا ہے، اس کی زمین میں اللہ نے برکات رکھی ہوئی ہیں۔ شام یہ نبیوں کا ہجرت قضا ہے۔ اور پھر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، بہت ساری اس میں ارشاد فرمایا، اور چند چیزیں یہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں اتریں گے، دجال آئے گا اور اس کو قتل کریں گے۔ تو شام کی زمین برکت والی زمین ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسرا ہم نے انعام دے دیا، اپنا کرم یہ فرمایا کہ ہم نے اسحاق آپ کو عطا کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت آئی۔ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اسحاق علیہ السلام کے لیے تو دعا کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی دے دیا، اور ہم نے آپ کو اضافی انعام بھی دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتے کی شکل میں۔ اور پھر صرف پوتے کی شکل میں انعام نہیں دیا بلکہ یعقوب علیہ السلام سے آگے بنی اسرائیل کا ایک سلسلہ شروع ہوا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاتا ہے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور یہ جتنے بھی بزرگ ہیں، انبیاء ہیں،
یہ سب بہت نیک ہیں۔ اور نیکی ان کی کیا ہے؟ آگے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ان کی نیکی کی وضاحت فرمائی ہے، اور یہ ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے ادوار کے حکیم ہیں، اور سسٹم کی تشکیل کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اپنے دور کے رہنما ہیں، امام ہیں، لیڈر ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان سب کو بنایا ہے، أَئِمَّةً، امام کی جمع ہے أئمةً، پیشوا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں ہمارے حکم کے مطابق۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف بھلائی کے جتنے کام ہیں وہ سونپ دیے ہیں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں دونوں رخ اللہ نے بتا دیے، ایک امام لیڈر، اور لیڈر اور امام بن کر بہترین سماجی نظام تشکیل دیتے ہیں، بہترین رہنمائی دیتے ہیں، انسانیت کے مابین وہ سسٹم قائم کرتے ہیں جس میں عدل ہے، مساوات ہے، رواداری ہے، اخوت، بھائی چارہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ ایسا نظام قائم کرتے ہیں جس میں اللہ کا قرب ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اقام الصلاۃ، یہ قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ نماز قائم کرنا۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے ادوار میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا جو اللہ نے حکم دیا، اس پر ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ بھی ایک معاشی نظام کی مینجمنٹ ہے۔ چنانچہ یہ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں، اپنے دور کے لیڈر ہیں، اپنے دور کے امام ہیں، رہبر ہیں، قائد ہیں، اور پورے سسٹم کے قائد ہیں، محض عبادات کے نہیں، پورے سسٹم کے قائد ہیں، پوری مینجمنٹ ان کے انڈر ہے۔ وَقَالُوا لَنَا عَابِدِينَ، اللہ رب العزت نے بڑا پیارا جملہ بولا ہے، یہ سب کے سب ہماری بندگی کرنے لگے ہیں، ہماری عبادت کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں، بندگی کرنے والے ہیں۔ گویا جتنا بڑا لیڈر ہوگا اللہ کا اتنا ہی قریب ہوگا۔ آج کے دور میں تو ہمارے لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ ہم دنیا داری کے اندر فوقیت پیدا کر کے، کوئی اپنا جتھا بنا کے، پارٹی بنا کے ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ سرخروئی کسی بھی لیڈر کی کسی دور میں بھی ایک ہی شکل میں ہے کہ وہ اللہ کے تابع ہو، اللہ کی رضا رکھتا ہو، اللہ کے احکامات کے مطابق مینجمنٹ کرے، اللہ کے احکامات کے مطابق انسانیت پر بہترین عدل کا سسٹم قائم کرے۔ وہ اصل میں اللہ کے سامنے سرخرو ہوگا، قوم کے سامنے بھی سرخرو ہوگا، جس میں عاجزی ہے، انکساری ہے، قومی جذبہ ہے، قومی ویژن ہے، بین الاقوامی ویژن ہوگا۔ ہمارے حکمران تو دنیا دار ہیں، یہ حکمران تو اللہ کے کیا قریب ہوں گے، یہ تو انسانیت کے قریب نہیں ہے۔ انسانیت پر ٹیکس لگانا، مہنگائی پیدا کرنا، غربت پیدا کرنا، بلکہ غربت کو پھیلانا، فرقہ واریت اور غربت پیدا کر کے اللہ کے ذمہ لگا دینا، مس مینجمنٹ کرنا، یہ تو طاغوتی طاقتوں کا کام ہوتا ہے، شیطانی جماعتوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سچے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات، ان کی جد و جہد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔